آئیے سب سے پہلے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسکرا میں جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جس طرح بتایا گیا تھا کہ آج یوم رضا کے نام سے ہم لوگ یہاں پر محفل سجائے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج اعلیٰ حضرت کو کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا، چاہے وہ کسی بھی لینگویج کا بولنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان میں بات کرنے والا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے جو کلام لکھا، یعنی کلام یہ جو نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، چاہے وہ کسی بھی لینگویج میں بولنے والا ہو اور چاہے اس کو اردو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے فارسی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے عربی کا معنی اس کے دل میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو نعت پیش کی ہے، آخر کار لکھنے والوں نے تو بہت ہی زیادہ لکھا، بہت ہی لوگوں نے نعت بھی لکھی، سلام بھی لکھا، کتابیں بھی لکھی، اس کے باوجود دلائل بھی دیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نعت آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب ہم اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک کیفیت طالب ہو جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے؟ آخر کار اعلیٰ حضرت نے کس قلم سے نعت کو لکھا تھا؟ آخر کار اعلیٰ حضرت نے کس لیٹر پر اور کس کتاب پر لکھا تھا؟ اگر آج آپ لکھیں تو دوسرے لوگ بھی نعت لکھتے ہیں، لیکن نعت اتنی زیادہ مشہور نہیں ہوتی، اتنا زیادہ پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اگر اردو پڑھنے والا ہے، اردو جاننے والا ہے، تو سب سے پہلے اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ کس کی نعت پڑھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے زبان پر ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن قربان جائے جو شخص اردو نہیں جانتا ہے، چاہے آپ ہولینڈ کی سرزمین چلے جائیں، چاہے اسپین کی سرزمین چلے جائیں، چاہے نیوزی لینڈ کی سرزمین پر چلے جائیں، ہمارے دوست نیوزی لینڈ میں موجود ہیں، انہوں نے کہا مفتی صاحب پہلی مرتبہ جب میں نیوزی لینڈ کی سرزمین پر گیا تو سب سے پہلے میں نے اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ لوگ اردو نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن جب میں نے اس نعت کو پڑھا تو سب سے زیادہ نعرہ اسی نعت میں لگایا گیا۔ آپ سمجھیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم چاہے انگلش بولنے والے ہوں، چاہے اردو بولنے والے ہوں، چاہے 10 لینگویج کے جانکار ہوں، لیکن اگر کوئی بھی نعت اگر انگلش میں پڑھ دیا جائے اور اس کے مقابلے اعلیٰ حضرت کی نعت اردو میں پڑھ دیا جائے تو سب سے زیادہ لوگ اسی اردو کو پسند کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کس جذبے کے ساتھ اس نعت کو لکھا تھا، اعلیٰ حضرت نے کس عشق مصطفیٰ کے ساتھ اس قلم کو اپنے ان کاغذوں پر لکھا تھا۔ آخر کار کون سی ایسی محبت تھی کہ اعلیٰ حضرت نے اس قلم کے ساتھ لکھا؟ میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، اعلیٰ حضرت کو آج اتنی زیادہ شہرت، اعلیٰ حضرت سے آج ہم اتنی زیادہ محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جب نعت لکھی تھی تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ لکھی تھی۔ آپ غور کریں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کوئی بھی نعت پڑھی جائے، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو نعت لکھی تھی یہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ لکھی تھی۔ اعلیٰ حضرت کے اندر ایک جذبہ تھا۔ آج 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، کتنے لوگوں نے نعت لکھی لیکن کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا ہے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے نعت ذہن میں آتی ہے، اس کے بعد دلیل ذہن میں آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نعت لکھا تو نعت کا مطلب بھی لکھا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی نعت اٹھا لیں، آپ دیکھیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس شعر کو لکھا ہے تو لوگوں نے پوچھا حضور آپ نے نعت تو لکھی ہے لیکن اس کا مطلب سمجھا دیں۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس کھانے پینے
پینے کے لیے چیز موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آج میرے گھر میں بھی کھانے کا سامان موجود نہیں ہے، لیکن اے صحابی آج میں حضرت عمر کو بلاؤں گا۔ حضرت عمر کو حکم دیا، عمر ان کو جاؤ، ان کے گھر میں جو ساز و سامان کی ضرورت ہے ان کو دے دیا جائے۔ اس وقت اعلیٰ حضرت نے اس چیز کو دیکھ کر لکھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ نبی جن کے گھر میں ساز و سامان نہیں تھا، اپنی پرواہ نہیں کی لیکن صحابی کی پرواہ کی۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے لکھا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو نعت کتنی کی بات کریں گے، پوری رات گزر جائے گی نعت کے بارے میں چلتا رہے گا۔ میں نے ذہن میں سمجھایا اس لیے کہ جب اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں تو جوش بھی زیادہ رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس ایمان کے ساتھ دلیل کی ہے، وہ ایمان جب آپ کے اندر جذبہ آ جائے گا، حقیقت لگے گا۔ جس شخص نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ لیا وہ زندگی کے 100 سال میں کسی بھی علماء کے بارے میں اگر دلیل لیتا ہے تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی کتاب کو مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت نے صرف نعت نہیں لکھی، یہ مت سمجھے کہ نعت ہی لکھی، اور آپ کے ذہن کو بتانے کے لیے بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی اچھی نعت عربی میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا، اور ایک نعت میں فارسی بھی لکھی۔ ایک نعت جو آپ نعت پڑھتے ہیں اس میں عربی بھی لکھا اور اسی میں فارسی بھی لکھی۔ مثال کے طور پر کتنی گہرائی میں اردو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ اس نام کو نہیں سمجھتے، لیکن جب پڑھا جاتا ہے تو ایک کیفیت رہتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس نعت کو عشق مصطفیٰ کے ساتھ لکھا تھا، اس لیے وہ اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہے جب تک قیامت تک اعلیٰ حضرت کو لوگ اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا۔ اب آئے دلیل کی بات، اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی؟ ایک ایگزامپل دوں اور کیونکہ بہت سی کتابیں اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں لکھی؟ ایک کتاب ہے المستند المعتمد، مشکل سے 10 ورق ہوں گے، 10 پیج، بہت مشکل 10 پیج۔ آپ سمجھتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، عقیدہ کی کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو پڑھا، دیکھیں اعلیٰ حضرت کا علم، لکھنے والوں کو لکھ دیا، علامہ بدایونی کی کتاب ہے، لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جب اس کو پڑھا، اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے پڑھنے کے بعد اس کتاب میں حاشیہ لگایا۔ حاشیہ کہتے ہیں اس کو ہے کسی بات کو تفسیر کر دینا۔ آپ نے کہا کچھ چیزیں ہیں تو اس کو اور بھی زیادہ گہرائی کے ساتھ بیان کر دیں۔ 10 پیج کی کتاب کو اعلیٰ حضرت نے جب حاشیہ لگایا یعنی تفسیر کیا تو اس کتاب کا نام رکھا المعتقد المنتقد۔ کیا رکھا؟ المستند المعتمد کی تفسیر کیا اور اس کا نام رکھا المعتقد المنتقد، اور اعلیٰ حضرت نے 300 صفحات سے زیادہ اس میں 10 پیج کی کتاب اور اعلیٰ حضرت نے اس کو تفسیر کیا 300 سے زیادہ صفحات۔ اس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اسی میں بہت سی کتابیں عقیدہ کے بارے میں اور بہت سی کتابیں ہیں، فتاوی رضویہ پڑھتے رہیں گے تو زندگی گزر جائے گی، اس کو سمجھتے رہیں گے۔ بہار شریعت یہ بھی اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ بہار شریعت جنہوں نے لکھا علامہ عبد العلی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، ابھی بتایا ہمارے امام صاحب نے، شیر بشیر اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ایک ٹیم بھی بنائی تھی۔ یہ تو بات تھی نعت کی، پھر بات تھی کتاب کی، اس لیے تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں رہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کچھ دیا یا نہیں دیا؟ تو آج سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا کیا؟ ایک نعت دیا، سب سے بڑی چیز ہے کہ عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے، اور زندگی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ دوسری چیز کتابیں 1000 سے زیادہ کتابیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب 76 آپ کے سامنے موجود ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے، اور کتنی کتابیں ہمیں چھپنے کے لیے باقی 100 سال گزر چکے ہیں تب بھی ابھی کتابیں باقی ہیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کتاب کہاں پائی، آج بھی کچھ کتابیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے ہندوستان کے سرزمین پر وہ کتاب نہیں ملتی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو عرب میں تلاش کریں، جب عرب ملک میں تلاش کیا جاتا ہے تب اس کا حوالہ ملتا ہے۔ آپ سوچیں اعلیٰ حضرت نے اس دور میں بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر جو
ہندوستان کے سرزمین پر بیٹھ کر لکھا تاکہ مسلمان اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تیسری بات جو سب سے اہم بتانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے دلیل بھی دیا، عشق مصطفیٰ بھی سکھایا، ہماری زندگی کو بھی سنوارا تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ آج اعلیٰ حضرت کوئی بھی کتاب ہے، آپ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کتاب کو کھولیں، آسان ہے۔ ورنہ اگر اعلیٰ حضرت کتاب نہ لکھتے تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے مفتی فتویٰ دینے سے کہاں سے رہ جاتے، ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اس مسئلہ میں کیا بولا جائے، اور اعلیٰ حضرت نے آسان بیان کر دیا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں یہ کتاب کس جگہ اقامت دیا جائے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی لکھا، اقامت کہاں پر دیا جائے اس کو بھی لکھا، اور اس کے بعد اس کے بغل میں کون سا شخص کھڑا ہونا چاہیے اس کو بھی لکھا۔ آپ سوچیں کتنا آسان ہمارے لیے کر دیا۔ ورنہ اگر کوئی پوچھے مفتی صاحب اقامت کہاں سے کہی جائے، کون شخص اقامت کہہ سکتا ہے، کون اس کے بغل میں کھڑا ہو سکتا ہے، تو ہمارے لیے پریشانی کی اب کتاب اٹھاؤ، تلاش کرو کس مفتی نے لکھا، کس مجدد نے لکھا، کس عالم نے لکھا۔ سب سے آسان اعلیٰ حضرت کی کتاب دیکھ لو، مسئلہ مل جائے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہیں۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے سنیت کے لیے، ایک نعت لکھی، کتابیں تو بہت لکھی ہے، جو لوگ باقی 1000 سے بھی زیادہ کتابیں ہیں، ہر چیز پر، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، اور بھی لینگویج میں، انگلش میں۔ اعلیٰ حضرت نے سب سے اہم نہ تو ہندوستان کے سرزمین پر کام کیا بلکہ پورے دنیا میں بھی کام کیا۔ اب کس طرح کیا؟ اعلیٰ حضرت نے ایک ٹیم بنایا، ٹیم کہتے ہیں جس کو 5 سے 10 لوگ رہیں، اس میں کون سے لوگ؟ علامہ شیر بشیر اہل سنت، علامہ حشمت رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری شخصیت جنہوں نے مصنف بہار شریعت، جنہوں نے بہار شریعت لکھی۔ تیسری شخصیت سب سے اہم علامہ علی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو آپ کی یہ سورینام کی سرزمین پر جن کے صاحبزادے اور خود وہ تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے صاحبزادے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، جن لوگوں نے بھی دنیا میں سب سے زیادہ کام کیا ہے، کہیں پر بھی دیکھیں اعلیٰ حضرت کی پرورش کا نتیجہ، اعلیٰ حضرت کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے علامہ علی الدین صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے تیار کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، میں یہ چاہتا ہوں علی الدین تم دنیا میں کہیں پر بھی جاؤ تو سنیت کا کام ہونا چاہیے۔ علامہ حشمت رضا سے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں کہیں پر بھی مناظرہ ہو تو تم وہابیوں کا مقابلہ کرنا۔ مصنف بہار شریعت سے کہا، دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو کتابوں کی ضرورت ہے، اگر کتاب کسی کے ذمہ لکھ رہا ہے تو تمہارے ذمہ ہے۔ ذرا سوچو اس ہندوستان کی سرزمین سے آج سے کتنے سال پہلے علامہ علی الدین صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، ان کے بعد ان کے صاحبزادے اس سورینام کی سرزمین پر تشریف لائے، تب جا کر سورینام کے مسلمانوں نے جانا کہ سنیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، وہابیت کیا ہے، یہ کس کی دین تھی؟ یہ اعلیٰ حضرت کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ روزانہ یاد کرتے ہیں علامہ شاہ احمد نورانی نے یہ کام کیا، لیکن جو پچھلے لوگوں نے اتنا محنت کیا تب جا کر یہ رزلٹ ملا۔ 100 اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد، علامہ علی الدین صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سب سے زیادہ اگر تبلیغ دین باہر کوئی کیا ہے تو علامہ شاہ احمد نورانی نے کیا، اور علامہ صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اعلیٰ حضرت نے خلافت دیا کس کو؟ علامہ علی الدین صدیقی میرٹھی کو، اور ان کے والد نے اپنے بیٹے کو دیا، علامہ شاہ احمد نورانی کو۔ اسی لیے آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، چاہے فیضی چلے جائیں، جو لوگ جانتے ہیں علامہ شاہ احمد نورانی نے وہاں پر بھی کام کیا، ہالینڈ تو آپ لوگ جانتے ہیں، اسی طرح موریشس شاید جانتے ہو، اس سرزمین پر بھی جب سورینام میں لوگ آئے تھے جس دور میں، کچھ لوگ یہاں سے واپس بھی گئے تھے، اس طرح آپ لوگ جانتے ہیں ہسٹری۔ واپس جانے کے بعد لوگ موریشس میں جا کر رک گئے تھے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہندوستان ہے، کیونکہ ایک ٹاپو تھا اور ہندوستان کے بغل میں ایک موریشس کے افریقہ کے ایک ملک۔ تو جب وہاں پر رکے تو علامہ شاہ احمد نورانی نے وہاں پر بھی سب سے زیادہ اسلام کا کام کیا۔ تو یہ سب جو دین تھی اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال بعد جو آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کی
ایک طرح ولی کی نگاہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت نے علامہ شاہ احمد نورانی کے ذریعے ہم لوگوں کو یہاں پر اسی لیے بھیجا تھا تاکہ مسلمان راہ حق پر آ جائے, تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ عقائد باطلہ کیا ہے, عقائد حقہ کیا ہے. اصل دین اسلام میں نہیں ہے کہ کسی اسلام کے ذریعے آپ کو صحیح طریقے سے خدمت دین کرتے رہیں اور کوئی ایسا سنیت کا, ایسا مجاہد, ایسا مجدد سے متعلق رہے تاکہ آپ کی زندگی سنیت کے طریقے پر چلتی رہے. اعلیٰ حضرت کا مشن صرف یہی تھا. 3 چیزیں جو میں نے بتایا. پہلا کیا تھا؟ نعت کے ذریعے عشق مصطفیٰ آپ کے دل میں سب سے پہلے پیدا ہو جائے. اور اب کسی بھی لینگویج میں رہیں, ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں, منانی میاں گیری کے ذریعے ہم لوگوں نے رابطہ کیا تھا, آئے آپ غور کریں منانی میاں کو دیکھیں کون سی حیثیت ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کا جب نام آتا ہے تو سب لوگ ان کو چاہتے ہیں. کیوں؟ اعلیٰ حضرت کی خوبی سے. اسی اعلیٰ حضرت کی نسبت سے آپ غور کریں, حاجی صاحب اسپین میں گئے, جرمنی میں گئے, لوگ کہیں پر بھی جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اتنا کام کیا. اس وجہ سے ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کیا, اس لیے ہم لوگ محبت کرتے ہیں. نعت اسی لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہمارے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے. اعلیٰ حضرت نے جب لکھتے تھے, علامہ علی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا, اب میں بتاؤں تم تو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھتے تھے, اٹھتے تھے, ان کی زندگی کو دیکھتے تھے, تم نے کیا پایا؟ انہوں نے کہا سب سے زیادہ جب اعلیٰ حضرت کتاب کو لکھتے تھے تو پہلے وضو کرتے تھے, وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھتے تھے, اس کے بعد جب نعت لکھتے تھے. یہی عشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کے دل میں تھا اور یہی عشق مصطفیٰ آج ہمارے دلوں میں بھی موجود. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے سرینام کے سرزمین پر کرم فرمایا. آج ہمارے سامنے بیٹھے ہیں علامہ شاہ احمد نورانی اعلیٰ حضرت کی دین ہے, علامہ علی الدین صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے. آپ کہیں پر بھی پڑھتے جائیں, ان لوگوں نے جتنا زیادہ کام کیا. علامہ شکور قادری شاید کچھ لوگ جانتے ہوں گے, سرینام کے سرزمین پر بھی آئے, بہت کم, 1-2 بار آئے شاید, لیکن ہالینڈ میں زیادہ آتے تھے. علامہ شکور قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی زیادہ مناظرہ کیا, لیکن یہ سب تربیت تھی ان کے خلفاء کی, اعلیٰ حضرت کے خلفاء کی یا تو اعلیٰ حضرت کی تھی. اسی لیے ہم لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا راستہ بتایا. باقی کوئی ہمیں ایسے نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اعلیٰ حضرت چلاتے رہتے ہیں. بھائی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا کہ رسول اللہ سے کیسی محبت کیا جائے, اس لیے ہم لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں. اور جو شخص اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی شخصیت پرستی نہیں. کچھ لوگوں سے یہ آ جاتا ہے یہ لوگ صرف اعلیٰ حضرت چلاتے, ہر بزرگ سے محبت ہے, لیکن جن لوگوں نے جس طرح کام کیا ہے, جس طرح محنت کیا, اسی کے مطابق اس کا درجہ بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت کی سب سے بڑی کرامت ہے کہ جو نام کوئی بھی لینگویج والا پڑھتا ہے تو آدمی بیٹھ کر چاہے نہ سمجھ میں آئے, چاہے ایک لفظ نہ سمجھ میں آئے, لیکن وہ جھومنے لگتا ہے. اور یہ جھومنا کیسے آتا ہے؟ جب آپ کے اندر کیفیت پیدا ہو جائے, جب آپ کے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہو جائے, جب اعلیٰ حضرت کی نعت کوئی نہیں پڑھتے. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں, اگر کسی سے بھی پوچھا جائے بھائی ایک لائن کی آپ تفسیر کر دیں تو کہے گا مفتی صاحب سمجھ میں تو نہیں آیا تھا لیکن اچھا بہت لگ رہا تھا, سننے میں ذہن میں ایک کشش پیدا ہو گئی تھی. اسی کا نام ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت نے بہت ہی زیادہ کام کیا, واقعوں سے بھی مناظرہ کیا, کتابیں لکھی. اس وجہ سے میں نے 3 پوائنٹ پہ بات کیا کہ جو سب سے زیادہ اہم تھا, اعلیٰ حضرت نے تبلیغ دین بھی کی, لوگوں کے جا کر سمجھایا بھی. آج ہم چاہے جتنے بڑے عالم ہو جائیں, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے آخری بار, کہتا ہے حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں آئیں, کھانا کھائیں. اعلیٰ حضرت کو اس دن کہیں اور جانا تھا جلسے میں. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ملفوظات. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اگر میں اس کو انکار کر دوں گا, اتنی محبت سے بیچارہ آیا ہے تو اس کے دل کو کتنے زیادہ تکلیف ہوئی. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بھائی, لیکن سحر میں آپ دعوت کر لیں, شام میں میں چلا جاؤں گا, نہیں رہوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ اتنا غریب آدمی کہاں اعلیٰ حضرت میرے گھر پہ آئیں گے. اعلیٰ حضرت جب پہنچتے ہیں تو کھانا ایک ہونے والا کھانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کسی نے پہلے کھانا کھایا یا نہیں. اس نے کہا حضور میں یہ چاہتا تھا
کہ پہلے آپ کھا لیں اس کے بعد ہم لوگ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا نہیں ہے، جو تمہارے بیٹے ہیں اس کو بھی لاؤ تاکہ میرے ساتھ وہ بھی کھانا کھا سکے۔ اس نے پوچھا حضور بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا بیٹا تو نماز تو صحیح طریقے پڑھتا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب کسی صحابی کے گھر میں دعوت کرتے تھے تو صحابہ کو بھی ساتھ میں بیٹھا کر کھانا کھلاتے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص اتنا زیادہ مرعوب ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت جب تک زندگی میں رہے سب سے پہلی سب میں رہتا تھا، اور اعلیٰ حضرت کو جب بھی دیکھتا تھا تو مسکراتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے تھے کہ تم وہی ہو نا جنہوں نے میری دعوت کیا تھی۔ آپ سوچیں بزرگوں کے ایک طریقہ بھی ہوتا تبلیغ دین کرنے کا، ایک محبت بھی ہوتی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ عشق مصطفیٰ کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا، انہوں نے ہماری زندگی کو آسان کیا کہ ہمیں کس طرح دلیل لینا چاہیے، کیسے تبلیغ دین کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگ اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، کوئی شخصیت پرستی سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے اسلامی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حاجی صاحب بھی آ گئے ہیں، ایک نعت وہ بھی پڑھ دے اعلیٰ حضرت، پھر اس کے بعد ہم لوگ اذان کہیں گے اور نماز پڑھیں گے۔